بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شہر نندیال کے غیرت مند، حمیت اور اسلامی شعور سے آراستہ، انتہائی ادب اور احترام کے لائق دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ابھی جیسا کہ حضرت مولانا نے نماز کے بعد اعلان کیا تھا کہ فیاضی فتنے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے گی. جو حضرات اس مجلس میں شریک ہے، ان حضرات کے ذہن میں شروع ہی سے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری آج کی مجلس اور مجلسوں سے مختلف ہوگی. الگ الگ قسم کی مجلسوں میں ہم نے اب تک بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں دفعہ ہم نے شرکت کی ہے، بعضوں نے ہزاروں دفعہ بھی شرکت کی ہوگی. لیکن آج کی یہ جو مجلس ہے یہ تھوڑا سا الگ نوعیت کی ہے. ممکن ہے کہ شاید اس کی کچھ باتیں آپ کو تھوڑا سا بھاری لگے اور کچھ باتیں شروع میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن انشاءاللہ اس مجلس کے ختم تک آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. 8 بجے جماعت ہے، 8:15 بجے اذان ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اپنی بات کو انجام تک پہنچا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین امت کو دیا ہے، اس دین کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق نظر آنے والی چیزوں سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق نظر نہیں آنے والی چیزوں سے. یا اور تھوڑا سا آسانی کے ساتھ بولیں تو ایک حصے کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور ایک حصے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. اعمال نظر آتے ہیں، عقیدہ نظر نہیں آتا. نماز جسم سے انجام دی جاتی ہے، جسم کا عمل ہے وہ. روزہ جسم کا عمل ہے. صدقہ دینا، خیرات دینا، حج کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سارے اعمال کا تعلق ہمارے جسم سے ہے. یہ دوسروں کو بھی نظر آتا ہے. لیکن بعض اعمال، بعض چیزیں ایسی ہیں دین کی جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور جو چیزیں دل میں ہوتی ہے وہی چیزیں جسم کے ذریعے سے سامنے والوں کو نظر آتی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے مرنے کے بعد جنت رکھی ہے. ایمان والے جنت میں جائیں گے، جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو جنت میں بھی جانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ دل سے تعلق کی چیز سے اس کا کنیکشن ہے. البتہ جنت میں جو مرتبے ملیں گے، کسی کو چھوٹا مرتبہ یا کسی کو بڑا مرتبہ، بار بار سنتے ہیں نا ہم علماء کرام سے تبلیغی دعوتی حلقوں میں
کہ اللہ تعالیٰ سب سے آخری دفعہ جنت میں جانے والے کو کتنی بڑی جنت دیں گے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. تو جو آدمی پہلے جائے گا اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو اس کو جو جنت میں جو بڑے مرتبے مل رہے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ وہ مرتبے مل رہے ہیں عمل کی بنیاد پر. لیکن جنت کس بنیاد پر مل رہی ہے؟ وہ ایمان کی بنیاد پر مل رہی ہے. اگر ایمان ہے تو جنت ہے. ہاں، ایمان کے ساتھ اگر اعمال بھی ہے تو جتنے اعمال ہے جنت میں اتنے بڑے مرتبے. ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے، جو لوگ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اوابین کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے 6 سال کی عبادت کا ثواب دے دیں گے. اب 2 آدمیوں نے ایک ہی جگہ پر ٹھہر کر ایک ہی صف میں مغرب کی نماز ادا کی. امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا کی، کر دی. ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، سنت نہیں پڑھا اس نے. دوسرے آدمی نے سنت بھی پڑھا، اوابین بھی پڑھا. تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں جنتی ہے. لیکن جو بغیر اوابین کے چلا گیا اس کی جنت اوابین پڑھ کر جانے والے کی جنت سے چھوٹی. کیوں؟ کیونکہ عمل میں فرق ہو گیا نا. فضائل اعمال میں ایک حدیث آپ نے بار بار پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. 2 صحابہ کا انتقال ہوا، ایک کا پہلے ہوا، ایک کا بعد میں ہوا. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں ان دونوں کا مرتبہ برابر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بعد میں جس کا انتقال ہوا اس کی زندگی میں اتنے روزے بڑھ گئے، اتنی نمازیں بڑھ گئی، اتنی نیکیاں اس کی زندگی میں بڑھ گئی. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جنت کے اندر جو مرتبے ملیں گے وہ عمل کی بنیاد پہ ملیں گے. جس کا عمل جتنا بڑا اس کا مرتبہ اتنا بڑا. لیکن جنت ملنے کا جہاں تک تعلق ہے یا آخرت میں کامیابی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. کس سے ہے؟ عقیدے سے. اگر آپ اس کو آسان زبان میں کہنا چاہو تو یوں کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق ہمارے ایمان سے. ایمان کا جملہ تو ہمارے معاشرے میں بچہ بچہ جانتا ہے. جب سے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت چلی ہے بچہ بچہ ایمان کا جملہ جانتا ہے. بھلے ہی اس کی حقیقت ہم کو نہیں معلوم ہوگی لیکن وہ جملہ تو ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے. اور جو ایمان والے ہیں انہی کو مومن کہا جاتا ہے، جو اسلام والے ہیں انہی کو مسلم کہا جاتا ہے. تو اس کا ایک دوسرا نام عقیدہ بھی ہے. بہت سارے عقیدے مل کر ایمان بنتا ہے. اور یہ عقیدہ وہ چیز ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ دین کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. دین 2 چیزوں کا نام، ایک جو ہمارے دل سے متعلق ہے اور دوسرے جو ہمارے جسم سے متعلق. جو چیز ہمارے دل سے متعلق ہے اس کو عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں، اور جو چیز ہمارے جسم سے متعلق ہے، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے روز مرہ کے کرنے والے اعمال سے متعلق ہے، اس کو عمل کہتے ہیں، اعمال کہتے ہیں اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ان دونوں چیزوں پر محنت کی. آپ نے صحابہ کرام کے ایمان کو بھی بنایا، صحابہ کرام کے اعمال کو بھی بنایا. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سارے پیغمبروں میں امت کے اعمال کو بنانے کا جہاں تک تعلق ہے، امت کے اعمال کو بنانے کے لیے ایک سلیبس چاہیے. اسکولوں میں بچوں کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے. ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ڈاکٹری کا سلیبس ہے، انجینئر کو انجینئر بنانے کے لیے انجینئرنگ کا سلیبس ہے، سائنٹسٹ کو سائنٹسٹ بنانے کے لیے سائنس کا سلیبس ہے. تو ایک مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے بھی مسلمان بننے کا سلیبس ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے چند ہی پیغمبروں کو سلیبس دیا.
ہم تو وہ مشہور بات ہے، ہم سنتے ہیں 1.25 لاکھ لگ بھگ پیغمبر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں صرف 4 پیغمبروں کو آسمانی سلیبس دیا، آسمانی کتاب دی، اور بھی 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد صحیفے کچھ پیغمبروں کو دیے، سب اگر ملا لیں تو 104 ہی ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد، 1.25 لاکھ۔ لیکن یہ جو 1.25 لاکھ پیغمبر آئے تھے، یہ سب کی محنت، مشترکہ محنت، سب کی برابر محنت یہ تھی کہ امت کے ایمان پر اور امت کے عقیدے پر محنت کی جائے۔ پچھلی جو قومیں تھیں ان کے نزدیک ایمان کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات نہیں تھی، کیونکہ وہ پیغمبروں کی امتیں مختصر تھی، وہ پیغمبروں کا زمانہ مختصر تھا، ایک پیغمبر آتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کا دور ختم ہو جاتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبر کو لاتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آپ تو سارے پیغمبروں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے آپ سردار ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد پھر قیامت تک کوئی نیا نبی یا کوئی نیا آسمانی سلیبس آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے امت کو جو قرآن دے دیا، آپ کی مبارک سنتیں جو دے دی، آپ کی پاکیزہ جو شریعت دے دی، بس یہی اب خدائی سلیبس ہے، قیامت تک یہی سلیبس چلے گا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی، اس میں تفصیل ہو گئی۔ اس میں پرانے پیغمبروں میں شارٹ ہوتی تھی چیزیں، اللہ کے نبی کے شریعت کے اندر وہ چیزیں تھوڑا سا لمبی ہو گئی، اور اتنی بھی لمبی وہ چیز نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کو یاد ہی نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر ہم میں سے اس مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے چھوٹی عمر کا بچہ ہوگا، اگر اس بنیادی چیزوں کو یاد رکھنا چاہے تو وہ بھی یاد رکھ سکتا ہے۔ اور شاید ہم میں سے بچپن میں ہر ایک کو وہ یاد دلایا جاتا تھا، 7 کلمے بچپن سے ہم کو یاد دلائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اب مسلمانوں کے گھروں میں یاد دلائے جاتے ہیں یا نہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں یہاں پر ان کو معلوم ہے کہ ان کے بچپن میں محلوں کے اندر جو استادی ماں ہوتی تھی قرآن پڑھانے والی، یا جو مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ 7 کلمے تو بنیادی طور پر یاد دلاتے تھے۔ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ تھا، یہ 5 کلمے، پھر اور 2 کلمے، کون کون سا؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ یہ جو ایمان مفصل ہے جس میں 7 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، آسمانی کتابوں پر، اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی اس پر بھی میرا ایمان، ورسلہ، اللہ نے جتنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، میں سب پر ایمان لاتا ہوں، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر بھی میرا ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میرا ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی چیز اور ہر بری چیز یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد پنرجنم ہونا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ 7 چیزیں بنیادی چیزیں ایمان کے بارے میں، اسی لیے علماء نے اس کو اور تھوڑا سا شارٹ کر کے 3 چیزیں بنائیں، ایک اللہ کے بارے میں ایمان، دوسرے نبی کے بارے میں ایمان، اور تیسرے آخرت کے بارے میں ایمان۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے ایسی بتائی ہے جو چیزیں دنیا میں قیامت آنے سے پہلے پہلے پیش آئے گی۔ اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں ان چیزوں کی پیشن گوئیاں کر دی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے دنیا میں کانا دجال آئے گا، اور آپ نے یہ فرمایا
کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. روئے زمین کا سب سے بدترین فتنہ دجال کا فتنہ. کس کو ڈیمیج کرے گا فتنہ؟ یہ انسان کے دل سے تعلق رکھنے والی جو چیز ہے نا، کیا ہے وہ؟ ایمان. کیا ہے وہ؟ عقیدہ. اس چیز کو ڈیمیج کرے گا دجال. اور یہی وہ پراپرٹی ہے ہم لوگوں کی جس سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، موت کے وقت یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا نعوذ باللہ، میں نبی کو نہیں مانتا نعوذ باللہ، جہنم میں جائے گا وہ. زندگی بھر کی تہجد اس کو کامیابی نہیں دلا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ العبرۃ بالخواتیم. اصل اعتبار خاتمے کا کیا جاتا ہے کہ انسان کا جو آخری وقت ہے موت سے پہلے کا وہ کیسا تھا. اگر وہ ایمان پر گزرا تو ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے. حرم شریف کے اندر جب حج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو انہوں نے دیکھا حرم شریف کے اندر کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ کے کپڑے کو پکڑ کر رو رہا ہے. ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، بار بار کئی دن تک دیکھا کہ وہ مسلسل کعبہ کا کپڑا پکڑ کر روئے جا رہا ہے. حضرت نے ایک دفعہ اس کو تنہائی میں بلا کر پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کی، کیا تکلیف ہے آپ کو، اتنا کیوں رو رہے ہو آپ مجھے بتائیے، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں آپ کی مدد کروں گا. اس نے کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی ایمان کی فکر ہے، اسی لیے میں اتنا رو رہا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ بھائی ایمان کی فکر تو ہمیں بھی ہے، لیکن تمہارے اتنا تڑپنے کی کوئی تو وجہ ہوگی. اس نے کہا کہ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا بھائی بغداد میں ایک بڑی مسجد میں امامت کیا کرتا تھا اور وہ بڑا اچھا مقرر تھا، بہترین تقریر کرتا تھا. لوگ دور دور سے اس کے جمعہ کے بیان کو سننے کے لیے آتے تھے. 30 سال تک اس نے اس جگہ پر امامت کی. جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو لوگ جمع ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے امام صاحب کا آخری وقت کیسا ہوگا، ہم دیکھیں گے. سارا شہر امڑ پڑا. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ محراب میں جو قرآن رکھی ہوئی ہے ذرا اٹھا کے لاؤ. تو بچہ قرآن لے کر آیا. جو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہا کہ تم لوگ سب گواہ رہنا کہ اس قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں، انتقال ہو گیا. تو یہ صاحب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رو کر کہنے لگے کہ ایک منصب پر 30 سال تک خدمت انجام دینے کے باوجود ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو میں اپنے برے انجام سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں آخری وقت میں میرا بھی ایمان نہ چھین لیا جائے. اسی لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، آج دنیا میں کروڑوں لوگ ان کے اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آنے والے مسائل پر عمل کرتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ کافر بن کر نہ مر جائے. تو اصل مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہوگا، میں اس کا جواب دے کے آگے بڑھوں گا کیونکہ وہ جو واقعہ میں نے سنا دیا بہت سے کچے دماغوں میں پھر ایک الجھن رہے گی کہ بھائی 30 سال امامت کرنے کے باوجود وہ کافر بن کے کیوں مرے. سوال ہوں گا بہت سارے ذہنوں میں، اس کا جواب دے کر آگے بڑھنا مناسب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایمان جو ہے ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی قالت الاعراب آمنا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وہ دیہاتی لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، آمنا، ہم ایمان والے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تم ایسا مت بولو کہ ہم ایمان والے ہیں، بلکہ تم ایسا بولو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان کا تعلق جسم سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ دل سے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کے بنیادی عقیدوں کا نام۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 جماعتوں میں بٹ گئی، میری امت اور ایک جماعت میں بٹے گی، یعنی 73 جماعتوں میں میری امت بڑھ جائے گی، 70 پہ 3 جماعتیں، اور ساری جماعتیں جہنم میں جائے گی مگر ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے پیارے صحابہ کے طریقوں پر عمل کرے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کا ایمان تھا اور جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اور یہ جو زمانہ ہے یہ دجالی دور ہے، یہ اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت زیادہ ہے، دنیا باقی رہنے کا وقت بہت کم ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی ہوگا۔ علماء نے سینکڑوں احادیث جمع کر دی، سینکڑوں کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی ہوئی۔ آج ضرورت ہے کہ امت کو سمجھایا جائے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں کسی بھی مسلمان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس دور میں ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا چیلنج اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو بچانے کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح کا مسلمان شام تک کافر بنے گا، شام کا مسلمان صبح تک کافر بنے گا۔ بھائی آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی صبح میں مسلمان بن کر پیدا ہوا، نیند سے بیدار ہوا، کاروبار کرنے، کالج کرنے یا رشتہ داروں سے ملنے یا کچھ بھی کرنے دن میں باہر نکل گیا، شاید ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہو گئی ہوگی جس سے وہ کافر بن گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے حدیث کی، لیکن حدیث کی یہ بات پہ کبھی آپ نے غور کیا کہ رات کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا؟ بھائی جب آپ رات میں مسلمان تھے، جب بستر پر آپ گئے تھے، تو نیند میں آپ کا ایمان کہاں چلا گیا؟ کون نیند کی حالت میں آ کے آپ کے ایمان کو چوری کر کر لے کر گیا؟ بظاہر یہ حدیثیں پرانے دور کے لوگوں کو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب سے یہ دجال کا ایجنٹ آ گیا نا، تب سے اس حدیث نے لوگوں کو اپنا مفہوم سمجھا دیا۔ آج لوگ بستر پر لیٹے لیٹے ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر دل سے بھروسہ کر لیتے ہیں جن چیزوں کا ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے وہ رات کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر بن جاتا ہے۔ اور یہ دینی بے راہ روی آج بہت عام ہے۔ دین علماء سے نہیں سیکھیں گے، دین کی محفلوں میں نہیں سیکھیں گے، دین کو دین کے طریقے پر نہیں حاصل کریں گے جو طریقے پر صحابہ نے حاصل کیا تھا۔ دین کو ہم سوشل میڈیا سے لیں گے، دین کو ہم واٹس ایپ میں تلاش کریں گے، فیس بک پر تلاش کریں گے، دین کو ہم گوگل پر مار کر سرچ کر دیکھ لیں گے، آپ کو دین ملے گا وہاں؟ 2 سال سے یہ کرونا جو چل رہا ہے، آف لائن تعلیم اسکولوں میں شروع ہو گئی مگر دینی مدارس میں اب تک شروع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دین حروف کا نام نہیں ہے، اس حروف کے اندر چھپے ہوئے نور کے ٹرانسفارمیشن کا نام ہے دین۔ ایک استاد اپنے بچے کو بٹھا کر پڑھاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اپنے بچے کو صرف الحمدللہ رب العالمین کے حروف نہیں سکھاتا، بلکہ الحمدللہ رب العالمین کے یہ جتنے حروف ہیں ہر حرف کے اندر ایک نور ہے، وہ استاد اپنے سینے کا نور اپنے شاگرد کے دل میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ آپ حیرت کریں گے اس وقت
اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہے، کیسے کیسے پلاننگ اس کے اوپر کیے جا چکے. ایک ریسرچ حال حال میں آئی تھی، اگر آپ کو سناؤں گا تو شاید آپ کے دماغ کے بند دروازے کھل جائیں. ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی چنگاری کو مٹا دیا جائے، چنانچہ گھروں میں ٹی ویوں کو داخل کر دیا، اینڈرائڈ موبائلوں کو عام کر دیا، نیٹ کے ڈاٹا پیکیجز کو عام کر دیا، نیٹ کے اوپر دینی بے راہ روی کو پھیلانے والی ساری چیزوں کو عام کر دیا گیا، بے حیائی کو عام کر دیا گیا، عورتوں کو گھروں سے نکال کر مارکیٹ کی زینت بنا دیا گیا، سب کر دیا گیا. لیکن ایک جگہ آ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. وہ کون سی جگہ؟ باضابطہ ان کے بڑے بڑے دگگیدوں کی میٹنگ ہوئی اس مسئلے میں، اور انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جب تک مسلمانوں میں یہ چیز ہے ہم ان کے ایمان کو نہیں ختم کر سکتے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جمعہ کا خطبہ. رپورٹ دینے والوں نے رپورٹ دی کہ مسلمان کتنا ہی پاپی، کتنا ہی بے نمازی، کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، جمعہ ضرور پڑھتا ہے. اور جمعہ میں امام صاحب کا جو آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اگر اس بیان میں نہ بھی آئے تو جمعہ سے 5 منٹ پہلے تو ضرور آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر 1:30 بجے ہماری مسجدوں میں جمعہ کی جماعت ہے، 1:20 تک آدھی مسجد بھی نہیں دکھے گی، اور 1:27 تک مسجد بھی فل ہو جائے گی. تو ان کی یہ ریسرچ ہے کہ امام بیان کرتا ہے، امت کو شریعت بتاتا ہے، اس کے بعد خطبہ دیتا ہے. خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، اور لوگ ہماتن گوش ہو کر سنتے ہیں. ان کی ریسرچ ہے، شاید ہم کو اب تک اس کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا. ان کی ریسرچ ہے کہ جب امام کا خطبہ سنتے ہیں اور خطبے کے اندر وہ قرآن کی آیتیں اور احادیث پڑھتا ہے تو سننے والے کے کانوں کے راستے سے قرآن اور احادیث کا نور اس کے دل میں اترتا ہے، جو کبھی اس کو کافر بننے نہیں دیتا. اتنے بدعمالیوں کے باوجود 5 منٹ کے خطبے کی یہ تاثیر ہے. اسی لیے فضائل اعمال منتخب احادیث کی تعلیم میں اکابر بولتے تھے کہ صرف ترجمہ مت پڑھو، حدیث بھی پڑھو، قرآن کی آیت بھی پڑھو، کیونکہ اصل نور قرآن کی آیت میں اور حدیث میں ہے، ترجمے میں نہیں ہے. ترجمے میں بھی ہے لیکن اصل تو یہ ہے نا قرآن کی آیتیں. اکابر اسی لیے کہتے تھے کہ تعلیم کے اندر قرآن کی پہلے آیت پڑھو پھر ترجمہ کرو، حدیث پڑھو پھر ترجمہ کرو، کیونکہ اس کا جو نور ہے وہ سامنے والے کے دل میں اترنا چاہیے. تو جتنی میرے بھائیوں احادیث قرآن سے متعلق چیزیں ہیں، اس میں ایک نور ہے، اور یہ نور جا کر ہمارے دل کو جگاتا ہے اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو زندہ رکھتا ہے. اور اس سے ہٹی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی جا کر اپنا اثر دکھاتی ہے اور جا کر ہمارے دل کو مردہ کرتی ہے. ایک آدمی مسلسل گانے سنے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا گانا سننا انسان کے لیے زنا کی سیڑھی ہے. آج گانا سننے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ گانا سنتا رہے گا ایک دن وہ ضرور زنا کرے گا، کیونکہ اس کی تاریکی ہے گانے کی تاریکی، ہر برے عمل کی تاریکی ہے. آپ اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ، سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ. کیوں؟ کیونکہ غیبت کے بول آپ کے کان کے راستے سے جا کر آپ کے دل کو تاریک کر رہے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر ایسے آ رہے ہیں جیسا بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر برستے ہیں. مسلسل فتنے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کا اللہ سے تعلق ختم کر دے یا کمزور کر دے، وہ فتنہ ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا. اگر انسان کا مال اس کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے، اگر اللہ سے دور کر رہا ہے تو فتنہ ہے. اگر انسان کی اولاد اس کو اللہ سے قریب کر رہی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے، اور اگر اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ بھی فتنہ ہے.
تو آج کے زمانے میں میرے بھائیوں فتنے بہت عام ہو گئے. بعض فتنے وہ ہے جو علم کا روپ دھار کر آپ کے سامنے آتے ہیں. وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا نا وہ میرے بارے میں ہی بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک 30 جھوٹے لوگ آئیں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. حالانکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب 30 لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے, اپنے آپ کو نبی بولیں گے وہ, اور نبی نے پہلے ہی فیصلہ سنایا وہ جھوٹے ہوں گے. تو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد جو ہے ایک عورت تھی, اس کا نام تھا لا. کیا تھا نام اس کا؟ لا. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لا کے معنی نتھنگ, لا کے معنی نہیں, لا کے معنی عربی میں نہیں کے ہوتے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ انا خاتم النبیین, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں. لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ عورت کھڑے ہو کے بولی میرا نام لا ہے, اور اللہ کے نبی خود بولے میرے بعد لا نبی ہوں گی بول کے. اس کا ترجمہ کیا کری؟ اس کا ترجمہ یہ کر دی انا خاتم النبیین, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. لا نبی یا بعدی, لا جو ہے نا وہ میرے بعد النبی ہے. لا اس کا نام تھا, تو لا جو ہے میرے بعد نبی ہے. تو اس نے اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنی طرف کیسا ڈائیورٹ کیا, کیسا پلٹایا. کچھ لوگ اس کے بھی فتنے کا شکار ہو گئے, کچھ لوگ اس کو بھی نبی مان کر بیٹھ گئے. تو یہ کیا فتنہ تھا؟ یہ ایک ایسا فتنہ تھا جو بالکل پانی کے اوپر جو بلبلا آتا نا, اس بلبلے کے مانند علم کا روپ لے کر آیا تھا. اور آج سے 100 سال 125 سال پہلے پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا ایک فتنہ آیا تھا. اس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. کبھی اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں, نبی کا سایہ. کبھی اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہا, کبھی اپنے آپ کو امام مہدی کہا, کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہا, عیسیٰ علیہ السلام. الگ الگ دعوے اس نے کیے. آج پورے اس کے دعوے کتابوں کے اندر اس کے موجود ہے. جہاں کہیں بھی اس کے ماننے والے, اچھا لوگ لاکھوں کی تعداد میں آج بھی اس کے ماننے والے, ان بیچاروں کو ان چیزوں سے سروکار ہی نہیں کہ ہمارا ایمان کدھر جا رہا ہے, ہمارا عقیدہ کدھر جا رہا ہے. نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ چند پیسوں کے لیے, چند کھوٹے سکوں کے لیے اپنے ایمان کو نیلام کیے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی آئیں گے, امت کو ظلم سے نجات دلائیں گے. وہ میری اولاد میں سے ہوں گے, اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں گے, اور وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے. مدینہ میں پیدا ہوں گے. ان کا نام میرے نام پر ہوگا, یعنی ہمارے پیارے نبی کا پیارا نام محمد. حضرت مہدی کا بھی نام محمد ہوگا. ان کے والد کا نام ہمارے نبی کے والد کے نام جیسا ہوگا, عبداللہ. ان کی والدہ کا نام ہمارے نبی کی والدہ کے نام کے جیسا ہوگا. سب ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دیا. قیامت کے قریب آئیں گے وہ مہدی. آپ حیرت کریں گے, اسلام کی یہ 1300-1400 سالہ تاریخ کو تو ہم بعد میں ٹاپک کریں گے. آج ایران کے اندر 578 لوگ ایسے قید ہیں جنہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ہندوستان کے اندر بھی آج کل شکیل بن حنیف کا ایک فتنہ بڑی تیزی سے چل پڑا. وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے, جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے, اور یہ بہار میں پیدا ہوا. حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا, اس کمبخت کا نام شکیل ہے. حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, اس کے والد کا نام حنیف ہے. حضرت مہدی پوری دنیا کا چکر لگائیں گے, مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلائیں گے, اور یہ پردے کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسا مہدی ہے؟ مگر آپ حیرت کریں گے, بڑے بڑے آئی ٹی کمپنی میں جاب کرنے والے نوجوان اپنے جابوں کو چھوڑ کر, بھائی مہدی آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, اب جاب کر کے کیا کرنا ہے, ٹھکانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ان نوجوانوں نے دین کو علماء سے نہیں سیکھا, دین کو سوشل میڈیا سے سیکھا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں.
ایک تو ہے پیسوں کا لٹیرا، وہ آپ کے پیسوں کو لوٹ لے گا، اور دوسرا ہے ایمان کا لٹیرا، وہ آپ سے آپ کے ایمان کو لوٹ لے گا، آپ کہیں کے نہیں رہو گے آپ۔ موجودہ دور کے اندر مسلمانوں میں جب سے عقیدہ بگڑا، ہمارا عقیدہ کمزور ہوا، عقیدہ کیا تھا؟ ہر کام کرنے والی ذات کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں کمزور ہو گیا تو اب اللہ سے ہٹ کر ہم دوسروں سے بھی اپنے عقیدے کو جوڑنا شروع کر دیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر عاملوں کا ایک سلسلہ چل پڑا، عملیات کے نام پہ لوگوں کو ٹھگنے والوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ لوگ وہاں جانے لگے اور مسلمانوں میں عورتیں زیادہ ان فتنوں کے قریب گئی۔ درگاہوں پر جانا اسلام میں ممنوع نہیں ہے، لیکن درگاہوں پر جا کر اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو بیچ دینا اسلام اس سے روکتا ہے۔ آپ وہاں جا کر فاتحہ پڑھو، اسلام اس کو برا نہیں بولتا۔ بزرگوں کے مزارات سے فیض ملتا ہے، اسلام اس کو برا نہیں بولتا، لیکن آپ جا کر وہاں پر شرکیہ اعمال کرو گے، اپنے ایمان کو آپ وہاں پر نیلام کی بستی میں رسوا کرو گے، اسلام اس کے اوپر بریک لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بناؤ۔ جب نبی نے یہ فرما دیا کہ میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ، تو اس نبی کی شریعت کے ماننے والے اولیاء کرام، ولیوں کی، نیک بزرگان دین کی قبروں کو سجدے کی جگہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسلام کے اندر ہر چیز بیلنسنگ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بیماری بھی دی، صحت بھی دی۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک پیغمبر کی زبانی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا بھائی، شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بیماری ہو تو آپ اس بیماری کے علاج میں اپنی شفا تلاش کرو، دوا کھا لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکیموں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کا علم سکھایا۔ ہم روزانہ نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کیا ہے؟ رب العالمین، دنیا جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ کسے کہتے ہیں وہ؟ اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معلوم ہے کہ کس کو کہاں فٹ کرنا ہے، کس کو ڈاکٹر بنانا، کس کو انجینئر بنانا، کس کو امام بنانا، کس کو مصلی بنانا، کس کو صدر بنانا، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، ان کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بھی دی، علاج بھی دیے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بیماریوں کا علاج کرو، لیکن ڈاکٹر کو خدا مت سمجھو۔ ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے، اور وہ دوائی کو خدا مت سمجھو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ بار بار سنتے ہی ہیں، ریپیٹ نہیں کروں گا، دوسری ضروری باتیں چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فی نفسی ہی کسی چیز کے اندر شفا نہیں رکھی، شفا تو اللہ ڈالتے ہیں۔ ہم کو نبی کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے، اور چونکہ ہم دنیا میں ہیں، اسباب کی دنیا میں ہیں، تو سبب کے درجے میں بخار اگر آ گیا تو پیراسیٹامول کھانا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں شفا ڈال دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ڈالیں گے، ان کی مرضی ہو۔ اسی طریقے سے عملیات کا بھی مسئلہ ہے۔ احادیث میں ہے واقعات، بہت سارے واقعات ہیں کہ کسی کو کچھ ہو گیا، صحابہ نے پڑھ کر پھونک دیا، اللہ کے نبی نے پڑھ کر پھونک دیا، فائدہ ہو گیا۔ تو بھائی کسی نے پڑھ کر پھونک دیا، فائدہ ہو گیا، تو فائدہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو صاحب ہے یہی سب کچھ ہے، یہی خدا ہے، یہی ہم کو شفا دینے والے ہیں۔ تو جب سے میرے بھائیوں عقیدے بگڑے، لوگوں نے عاملوں کے پاس جا کر، اس قسم کے مرشدوں کے پاس جا کر لوگوں نے اپنے ایمان کو نیلام کرنا شروع کیا۔ اب اس کے اندر بھی لوگوں کو اپنا فیوچر نظر آیا۔ آپ دیکھو، جس کی جہاں نہیں چل رہی ان عامل بن جا رہا،
عملیات کے ذریعے سے اچھی دکان چل رہی, بکرے بھی مل رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے اچھے. لوگوں کو جو ہے اتارے کرنا ہے, گھر کی بندش کرنا ہے, کالی کالی مرغیاں آ رہی, روزانہ دیسی مرغیاں کھائے جا رہے ہیں, روزانہ جو ہے بکروں پہ بکرے کھائے جا رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا جس میں وہ بکرے کے گوشت کے مرق بنا کر, سوپ بنا کر نہ پیتے ہوں. مزے میں چل رہی زندگی. امام صاحب آپ کو ایمان کی بات 32 مرتبہ بولیں گے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی ایک عامل آ کر آپ کو پٹی پڑھا دے گا, آپ سب کچھ لا کر اس کے ہاتھ پر نچھاور کر دو گے. ہمارے پاس ایک علاقے میں ایک صاحب آئے, عملیات کے نام پہ سنا, کچھ غلطی کی, لوگوں نے پکڑا, ان کو مارا پیٹا, بھگا دیا. وہ جانے کے بعد ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے, وہ صاحب کا پتہ مل سکتا کیا؟ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ دھن نکال کے دیتے بول کے 4.5 لاکھ روپے لیے تھے میرے سے. تو ہم نے کہا کہ انہوں نے کوئی دھن تو نہیں نکالا, لیکن آپ کا دھن ڈال کر چلے گئے. وہ سمجھنا چاہیے ان کو بھی کہ بھائی ایک دیگ بھر کر سونا وہ نکال کر دے گا, بدلے میں 4.5 لاکھ روپے لے رہا آپ سے. تو وہ عقل مند ہے یا آپ عقل مند ہے جو ایک دیگ بھر سونے کی قیمت آپ 4.5 لاکھ روپے لگا رہے ہیں؟ لٹ رہے ہیں لوگ, بیوقوف بن رہے ہیں لوگ, اور بنانے والے بیوقوف بنا رہے ہیں. اسی لیے عقل, کسی دانشور نے کہا تھا کہ دنیا میں جب تک بیوقوف لوگ زندہ ہے, عقل مندوں کی روزی روٹی کہیں بھی نہیں گئی. دنیا میں جب تک بیوقوف لوگ زندہ ہے, عقل مند لوگوں کی روزی روٹی کہیں نہیں گئی. لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے عملیات کے نام پہ. آج کل حیدرآباد سے ایک نیا فتنہ چل پڑا, فیاض بن یاسین کا فتنہ. ہمارے ایک ساتھی ہے, اس کے بچپن سے دوست ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس زیادہ نہیں 5-7 سال کا عرصہ ہوا وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا. وہ 5-7 سال پہلے تک بھی ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, ملنا جلنا ہوتا تھا, سب ہوتا تھا. حیدرآباد میں کیا کیا نہیں ہوتا, گدیوں پہ بیٹھنا, ہوٹلوں میں بیٹھنا, رات بھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا, تبصرے کرنا, سب چلتا تھا. بے روزگار تھا. بعد میں کہیں سے ایک پلان اس کے دماغ میں آیا کہ عملیات کی دکان شروع کرنی چاہیے. چنانچہ عملیات کی دکان شروع کی ہے. اب عملیات کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. کچھ لوگ اپنی مرادوں کو لے کر درگاہ کو جاتے ہیں, اللہ دے دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی مرادوں کو لے کر پتھروں کے پاس جاتے ہیں, اللہ دے دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی مرادوں کو لے کر کہیں اور چلے جاتے ہیں, اللہ دے دیتے ہیں. یہ بھی بڑی آزمائش ہے, یہ بھی ایک فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, حدیث قدسی ہے, فضائل اعمال میں ہے, انا عند ظنی عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں. آپ کا گمان ہے کہ مجھے درگاہ سے بیٹا ملے گا, ضرور درگاہ سے ہی بیٹا ملے گا آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ اس میں آپ کے ایمان کا امتحان ہے. آپ کو گمان ہے کہ وہ مٹی کے پتلے سے میرے یہ کام بنیں گے, آپ کا کام بنے گا, کیونکہ آپ نے گمان ویسا ہی رکھا نا اس سے. اگر آپ اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے تو صحابہ کرام کے واقعات تو آپ کے سامنے, 2 رکعت نماز پڑھ کر مردہ اپنے سواریوں کو زندہ کرنے کے واقعات, اللہ سے ہونے کا یقین تھا نا صحابہ کرام کو. تو وہ بندے کو خیال آیا, اس نے عملیات کی دکان کھولی. اب عملیات میں لوگوں کا کیا ہے, کسی اگر ایک عامل سے کسی آدمی کو فائدہ ہو گیا, وہ اپنے پورے خاندان میں جا کر پبلکسٹی کرتا. وہ عامل صاحب بڑے اچھے, جھٹکے میں کام بنا دیتے, ہو فوری ہو جاتا کام. اب ایک خاندان کے لوگ اس سے متاثر ہوئے, ظاہر بات ہے کہ وہ خاندان کے لوگ بھی تو اپنے محلے والوں سے کہیں گے, اپنے گاؤں والوں سے کہیں گے, تو ایک ایسا نیٹ ورک چلے گا آپ یقین نہیں کر سکتے. ابھی حال کی بات, میں خود اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب کبھی ایسے ہی آ جاتے تھے دعا پڑھنے کے لیے. ابھی چند دن پہلے میں نماز کو جا رہا تھا تو میرے بازو سے انووا گاڑی سے سائڈ مار کے گئے. ہو ڈرائیور گاڑی چلا رہا اور وہ بازو میں بیٹھے ہوئے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کوئی رشتہ داروں کی گاڑی ہے کیا؟ لوگ بولے ان کی ذاتی گاڑی ہے. بولا ہاں, ذاتی گاڑی کیسے آ گئی اس کے پاس؟ بولے آج کل زبردست چل رہی دکان اس کی, 60,000 70,000 سے کم فیس ہی نہیں ہے اس کی. دور دور تک گاڑی میں جا رہے, روزانہ بندشیں ہو رہی, سب چل رہے ہیں, انووا گاڑی مینٹین ہو رہی. اور یہ مولوی صاحب جو ہے وہی لکھیر کے فقیر ہے, جہاں پہلے تھے ابھی بھی وہیں پر. بیوقوف بن رہے ہیں لوگ, ڈال رہے ہیں سب کچھ,
پیسے ڈالے، پیسوں کی جگہ لٹ گئے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، نقصان تو وہ بھی تھا، لیکن ایمان کے معاملے میں لٹ جانا. تو یہ فیاض بن حنیف جب مارکیٹ میں آیا نا، اس نے بھی ایسا کچھ کرنا شروع کیا. وہ سفلی عمل کا ماہر ہے. سفلی عمل کا مطلب جس کے اندر شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے علاقے کے اندر یہ جو آدی واسی ایریے ہوتے ہیں، جنگلی ایریے، آپ کے قریب تو نلہ ملہ ہے، اتنا بڑا جنگل. ہمارے پاس ادھر تلنگانہ میں جو مہاراشٹرا کے بارڈر کے علاقے ہیں، وہاں پر گونڈ نام کی ایک برادری ہوتی ہے. وہ لوگ سفلی عمل کے ماہر ہوتے ہیں، سنا. اور بڑے گندے طریقے سے ان اعمال کو سکھایا جاتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں سفلی عمل سیکھنے کے لیے گیا تو وہ عامل بھی مسلمان تھے، تو مجھے یہ بتائے کہ یہ عمل سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں کرنا پڑے گا. آپ تو یہ پوچھے کہ کیا کیا کرنا پڑے گا، تو کہنے لگے کہ 40 دن تک باتھ روم میں قرآن کے اوپر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے. آپ نعوذ باللہ، ایسی گندگی سفلی عمل کے اندر، شرکیہ عمل، کائنات کا بدترین عمل سفلی عمل. اور یہ جو سفلی عمل ہے نا، آج کا زمانہ چونکہ دجال کے دندنانے کا زمانہ ہے، تو آج سفلی عمل کو بہت عروج حاصل. دنیا میں یہودی بڑے بڑے یہودی پادری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عمل کے ذریعے سے پوری دنیا میں وائرس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس وقت جتنے ایمان والے، ایمان کی ایکٹیویٹیز میں جو لوگ لگے ہوئے، دین کی محنتوں میں، فکروں میں لگے ہوئے، سارے کے سارے ان کے راڈار کے اوپر، سارے کے سارے ان کے راڈار پر ہے. جب چاہے جس کے اوپر چاہے سفلی عمل کر دو، اس کے دماغ کو گھما دو. مسمریزم کا عمل، لوگوں کو غلام بنانے کا عمل. بہرحال یہ جو فیاض بن یاسین ہے، جس کے فتنے کے بارے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ سفلی عمل کیا ہوا ہے. اور سفلی عمل کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع ملے مولانا سے آپ گزارش کیجئے کہ جمعہ میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے تھے جادو سکھانے والوں کو، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو ہے جادو سکھاتے تھے، اور جادو کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی کے درمیان میں توڑ پیدا کرتے تھے جادو کے ذریعے سے. یہ ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. یہ خود ہمارے نبی کے اوپر جادو ہوئی نا. جو قرآن مجید کی 2 آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر جو جادو ہوا تھا، اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے نازل فرمائی تھی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد کے معنی گھیٹیاں مارنا. اللہ کے نبی کے ایک بال کو لے کر آپ کے اوپر جادو کر کر اس بال میں 12 گھیٹیاں مارے گئے تھے، اور وہ جادو لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا. اس کی عورت نے اللہ کے نبی کے بال پر منتر پڑھتے ہوئے گھیٹیاں مارے تھے. ہمارے نبی پر جادو ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا توڑ کیا بتایا، لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی کے خواب میں فرشتے آئے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ جادو ہوئی، اس کا توڑ بتایا گیا. فرشتے نے کہا اچھا بال میں جب گھیٹی ڈالی جاتی ہے تو اس کو کھول تو نہیں سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی نظام فرمایا اپنے نبی کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ. فلاں کنویں کے پاس پتھر کے نیچے آپ کے بال پر 12 گھیٹیوں کے منتر پڑھ کر، گھیٹی مار کر دفن کیا گیا ہے، وہاں سے وہ بال نکالو. ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، خود بخود ایک ایک گھیٹی کھلتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توڑ فرمایا. اسی لیے ہمارے اکابر کا مجرب عمل ہے. بات سامنے آ گئی، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد جو ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد کی جو 2 رکعت نفل نماز ہے، ان 2 رکعت نفل نماز میں سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا معمول بنا لینا چاہیے. اکابر کا تجربہ ہے کہ اس کا معمول بنانے والے پر کبھی کوئی سفلی عمل اور کبھی کوئی جادو اثر نہیں کرتا. تو یہ فیاض بن یاسین جو ہے، اس نے عملیات سیکھے، سفلی عملیات کمائی.
اب اس نے جب عملیات کو شروع کیے تو لوگ اس کے قریب آنے لگے، اور یہ سب سے پہلے لوگوں کو میموری کارڈ دینا شروع کیا، اسی لیے اس کا ایک نام میموری بابا بھی ہے۔ آج کل بہت سارے بابا نکل گئے نا، تو اس کا ایک نام میموری بابا بھی ہے، کیونکہ یہ بابا لوگوں کو علاج کے لیے سننے کے لیے میموری دیتا تھا۔ تو شروع میں تو اس کا حال یہ تھا کہ یہ کچھ قرآن کی آیتیں ریکارڈ کر کے دے دیتا تھا، پھر اس کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ جو اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے فونوں پر باتیں کرتے ہیں، اب ان کے سامنے لمبی لمبی باتیں کر کے سب کی ریکارڈنگ کر کر اب وہ ریکارڈنگوں کو فارورڈ کرنا شروع کیا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، ایک آدمی پیشنٹ ہے میرا، وہ پیشنٹ اپنا علاج لے کر مسئلہ لے کر میرے پاس آتا ہے، تو امانت داری کا تقاضا کیا ہے؟ میں ڈاکٹر اگر ہوں تو میں پیشنٹ کا راز اپنے حد تک رکھنا چاہیے نا۔ اگر میں پورے نندیال کے مرکز میں بیٹھ کر یہ بولوں فلاں صاحب میرے پاس آئے تھے، ان کو یہ بیماری ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ انتہائی پرلے درجے کی بددیانتی سمجھی جائے گی نا۔ فیاض نے کیا کیا؟ لوگ اس سے فون پر بات کرنے لگے، اپنے مسائل بیان کرنے لگے، لوگوں کی باتوں کو ریکارڈ کرنا، دوسرے لوگوں کو سنانا۔ دیکھو کس طریقے سے لوگ مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں اور کیسا میری باتوں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہوتے 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 آج ہزاروں کی تعداد میں اس کے کال ریکارڈنگ موجود ہے، اور اب جو لوگ بھی ایسا چین سسٹم ہے اس کا، ایسا نیٹ ورک چل رہا ہے، اور اس وقت بڑی تیزی سے آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک کے علاقے اندر بڑے سیکریٹ طور پر اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، چوتھا آدمی۔ آپ حیرت کریں گے کہ آپ کے علاقے کے اطراف میں کچھ علاقوں میں اطلاع آئی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، 20-20 ہزار لوگ اس کے فتنے سے متاثر۔ ابھی 2 دن پہلے حیدرآباد میں کچھ اس فتنے کے خلاف کام کرنے والے علماء کے درمیان میں کارگزاری آئی، حیدرآباد میں 50,000 سے زیادہ لوگ اس کے فتنے سے متاثر۔ اچھا کرتے کیا ہے انہوں؟ کرتے یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں سے جو باتیں کی نا، تو وہ جب ریکارڈنگیں سامنے آئی اور علماء نے ان ریکارڈنگوں کو سنا، ابھی ہم آتے آتے یہ چھوٹا سا کتابچہ تیار ہوا، یہ پیپر سے، اس کی ریکارڈنگوں میں کون سی ریکارڈنگ میں کہاں پر اس نے کیا کیا باتیں کہی، تھوڑا سا ہم لوگوں نے جو ہے اس کو نوٹ کیا تھا، تو یہ اچھا خاصا یہ پلیتا تیار ہو گیا۔ تو ابھی ایک جگہ ہم اس کی ریکارڈنگ سن رہے تھے، اس نے ایک عورت سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے ماننا پیغمبروں کو ماننے کے برابر ہے، یعنی گویا اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ عورت اس سے کہہ رہی ہے کہ میری بہو کو ذرا سا آپ معاف کر دیجئے، وہ آپ کو نہیں مانتی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بہو کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگائے تھے، میں وہ مہر کو ہٹایا تھا، پھر وہ مجھے نہیں مانتی۔ یعنی اس نے جہالت کے نتیجے میں کیا کیا کہتے ہیں نا، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، خدا کرے نہ سمجھے کوئی، کبھی اپنے آپ کو خدا بنا دیا اور کبھی اپنے آپ کو نبی بنا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسا نبی کو ماننا ضروری ہے۔ ارے یہ کیا بات ہو گئی بھائی کہ نبی کو ماننا جیسا ضروری ہے آپ کو ماننا ویسا کیوں ضروری ہے؟ ہم تو ویسا نہ ہمارے باپ کو مانتے ہیں، نہ ہماری مسجد کے امام کو مانتے، نہ ہم ہماری جماعت کے کسی امیر کو مانتے ہیں۔ ویسا اسلام میں سب کے مرتبے الگ الگ ہیں نا، باپ کا مرتبہ باپ کی جگہ، استاذ کا مرتبہ استاذ کی جگہ، صدر صاحب کا مرتبہ صدر صاحب کی جگہ، امیر صاحب کا مرتبہ امیر صاحب کی جگہ، ایم ایل اے صاحب کا مرتبہ ان کی جگہ، ایم پی صاحب کا جگہ مرتبہ ان کی جگہ، منسٹر صاحب کا، وزیر اعظم کا، پرائم، سب کے مرتبے الگ الگ ہیں اور سارے کے سارے انسان ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسا پیغمبر کو، نبی کو ماننا ضروری ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی کھلے لفظوں میں اپنے نبی ہونے کا اس نے اعلان کر دیا۔ اور ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر والے مجھے نہیں مانتے نا، سب جہنم میں جائیں گے وہ لوگ۔ ایسا کیسا بھائی؟ اگر کوئی بیٹا باپ کو نہیں مانتا تو بھی جہنم میں نہیں جائے گا وہ، اس کو نہیں ماننے والے جہنم میں کیسے جائیں گے؟ ایسی بہت ساری چیزیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی،
وہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی، نعوذ باللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بدتمیزی تھی. وہ اتنے بڑے پیغمبر کے بارے میں اور ایسے بول. ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں ایک عقیدہ عصمت انبیاء کا بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں گے جو جملہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا. پورا بایو ڈاٹا تیار ہے، ہر جگہ وہ اس قسم کی باتیں. یہ جو میڈیکل ہے، یہ جو دواخانے ہیں، یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ کہتا ہے کہ وہی دجال ہے. اللہ کے نبی نے جس دجال کے بارے میں فرمایا وہ کوئی اور دجال ہے، قیامت کے قریب آئے گا. لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ میڈیکل، یہ ڈاکٹر، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ میڈیسنس، یہ ساری کی ساری، یہ ایجوکیشن سسٹم، یہ پوری کی پوری چیزیں کیا ہے؟ یہ دینی مدرسے سب کے سب دجال ہے، یعنی سب گمراہ کرنے والے. پتہ نہیں بیچارہ جو ہے سب کو الگ کر کر لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے. اللہ ہی خیر کرے. کبھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جتنی باتیں کہتا ہوں قرآن اور حدیث سے کہتا ہوں، مگر میرے کہنے کا اسٹائل الگ ہے. واقعی اس کا اسٹائل الگ ہے کمبخت کا. علماء جتنی باتیں کہتے ہیں وہ نبی کے اسٹائل میں کہتے ہیں، نبی کے انداز میں، اور یہ کمبخت جتنی باتیں کہتا ہے وہ شیطان کے انداز میں کہتا ہے. کہیں پر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے روزانہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتاتے ہیں وہی باتیں میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. بھائی اس کا دعویٰ تو نبی کر سکتے ہیں نا، اس کا دعویٰ تو نبی ہی کر سکتے ہیں. نبی کے پاس ہی اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. اس کا دعویٰ تو کوئی ولی بھی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ کوئی چیزیں کچھ ولیوں کو بعض چیزیں بتا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہنا کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر کے عجائبات، زمین اور آسمان کی تبدیلیوں کے راز اور دنیا کے نئے نئے علم اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے سکھاتے ہیں تو میں تم کو سکھاتا ہوں. اب علاج سے آگے بڑھ کر بات کہاں تک چلے گئی؟ اپنے ایمان اور اپنے عقائد کو برباد کرنے تک چلے گئی. یہی وجہ ہے کہ اس کے ماننے والے اب ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جاتے. اس نے کھلا کہہ دیا کہ ڈاکٹروں کے پاس ہرگز نہیں جانا، وہ دجال ہے. وہ بس میری میموری سننا، تم کو اسی میں فائدہ ہوگا. میرے اپنے علاقے کے اندر بھی چند مہینے پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا. ان کے مرنے کے بعد پتا چلا شوگر کی بیماری تھی، ہارٹ کی بیماری تھی، برین ٹیومر بھی ہو گیا تھا، ان کے دماغ کی سرجری بھی ہو گئی تھی، دماغ میں کچھ پھنسی وغیرہ ہونے سے. ان کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ موت تک وہ اللہ کا بندہ دواخانے کو گیا ہی نہیں. ہم نے پوچھا کہ کرتے کیا تھے؟ تو بولنے لگے وہ کوئی بابا ہے، ان کی میموری سنتے تھے. جب گھر والے وہ بابا سے کہتے کہ صاحب تکلیف بڑھ رہی ان کی، تو وہ کہتا فیاض کہ ایک ایک انسان کی باڈی میں کئی ٹن گندگی ہے. کہتے آپ 60 کلو کے 70 کلو کے، میں 60 کلو کا 70 کلو کا. فیاض کے حساب سے ہمارے جسموں میں ٹنوں کے حساب سے گندگی ہے، تو پھر تو ہمارا ویٹ میٹرک ٹن میں ہونا چاہیے نا. نہیں، 50 کلو کے آدمی کے اندر کئی ٹن کی گندگی عقل میں آنے والی بات ہے. یہ 25 کلو کا تھیلا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 500 کلو چاول ہے. عقل مندی کی بات ہے یا بیوقوفی کی بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب تکلیف بڑھ رہی ہے، دواخانے کو جانا کیا؟ نہیں، تکلیف بڑھنے دو. وہ جو گندگی ہے نا، وہ گندگی باہر آ رہی. اب ہوتے انسان کیا ہوا؟ اسباب سے کٹ گیا. ہم دنیا میں رہ کر اسباب سے بھی نہیں کٹ سکتے. ہم دنیا میں رہ کر اسباب کو خدا بھی نہیں بنا سکتے، اسباب سے ہی ہونے کا یقین نہیں بنا سکتے، اور اسباب سے کٹ بھی نہیں سکتے ہم. کیونکہ دنیا میں پیغمبر ہو، صحابی ہو، ولی ہو، کوئی بھی اللہ والا ہو، پیٹ تو سب کا روٹی سے ہی بھرتا نا. پیغمبر بھی کھانا کھائے نا. اگر کوئی یہ کہے کہ کھانا بند کر دو، میری میموری سنتے رہو، اسی سے آپ کا پیٹ بھرتا رہے گا، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیوانے کی بڑی ہی کہا جائے گا. تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اس قسم کی بہت ساری چیزیں، چند میموری اس کی سنی گئی تو یہ پورا کا پورا ڈاٹا تیار ہوا. ہمارے دوستوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، علماء کرام کے بیانات ہیں، اور یہ فتنہ آپ کے علاقے کے اندر بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے عملیات کے نام پر. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اتنا تیزی سے یہ فتنہ پھیل چکا ہے کہ کچھ لوگ اس مجلس میں بھی ہوں گے
جو اس فتنے سے متاثر ہوں گے، مگر ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ اتنا بڑا ایمان کا لٹیرا ہے کیا۔ بھائی کسی سے علاج کرانا اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ہاتھوں پر اپنے دین و ایمان کو بیچنا یہ اچھی چیز نہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے گزشتہ زمانے کے اندر علماء بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، ساتھ میں وہ لوگ کچھ میڈیسنز کا کاروبار بھی کرتے تھے، حکمت کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ قریب آتے تو ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو اچھا بنانے کے لیے، ان کو نیک بنانے کی محنت کرتے تھے۔ ڈاکٹر جیسا ہوگا وہ ویسا کام کرے گا۔ ڈاکٹر مورس بکائے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، اور وہ بہت بڑے کرسچنوں کے پادری بھی تھے اور عیسائی مذہب کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ سعودی عرب کے بادشاہ ملک فیصل، انشاءاللہ بہت جلدی اپنی بات کو ختم کر لیں گے، سعودی عرب کے بادشاہ کنگ فیصل رحمۃ اللہ علیہ ان کا علاج کرانے گئے تھے وہاں پر، تو ڈاکٹر مورس بکائے جو ہے کنگ فیصل کے اوپر اپنا تیر چلانا شروع کیے، تو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرتے تھے۔ بھائی اللہ ہے نا، ہو ہے، دکھتے کہیں کیوں نہیں؟ اب انہوں جو ہے کنفیوژن۔ بھائی آپ قرآن کو مانتے نہ مانتے، وہ قرآن اتھینٹک ہے یا قرآن صحیح ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیسا بھروسہ کرتے آپ؟ یہ قرآن آسمان سے اترا، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ یعنی ایسے باتیں جو آج کل کالجوں کے ہمارے بچوں کو کہہ کر دماغوں میں جو ہے بٹھائی جا رہی، ان کے عقیدوں سے کھلواڑ کیا جا رہا، نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا۔ آج کل وہ کون ہے، خان سر وہ ہے نا ایک بہار کا، وہ کچھ ٹریننگ دیتا ہے، آج کل اس کے کچھ ویڈیوز چل رہی، اس کے بارے میں طے ہے کہ ان مسلمان نہیں ہیں، خان سر کے نام سے اس کے ویڈیوز چل رہے ہیں، نوجوان دیوانے بن کے سن رہے ہیں۔ اس کے کچھ ویڈیوز کے اندر اسلام کا، دین کا ایسا مذاق اڑا رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم اس سے کچھ ٹیکنیشین یا کچھ ٹیکنیکل کورسز سیکھنے کے بہانے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پیارے دوستوں، دین خاص طور پر ہر ایرے غیرے سے سیکھنے کی چیز نہیں۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ جو نالج ہے، یہ جو علم ہے، یہ دین ہے، تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ دین کو دینداروں سے سیکھنا چاہیے، دین کو علماء کرام سے سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ مورس بکائے نے کیا کیا، کنگ فیصل کے دماغ میں انہوں نے قرآن کے بارے میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ کنگ فیصل بھی مضبوط آدمی تھے، ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، حافظ قرآن تھے، اللہ والے تھے، سعودی عربیہ کے بادشاہ ہونے کے باوجود تہجد گزار تھے الحمدللہ۔ اور ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم دین حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھتے تھے، اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے تو اسپیشلی بادشاہ ان سے ملنے جدہ کے کنگ پیلس میں حضرت کو بلاتے تھے، اور بلا کے بولتے تھے کہ مولانا کچھ نصیحت کیجئے، اور حضرت بھی ایسے اللہ والے تھے کہ وہ نصیحت کرنے میں ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ سعودی کا بادشاہ ہے یا کیا۔ اور جب حضرت نصیحت کرتے تھے تو بادشاہ نصیحت بھی قبول کرتے تھے، روتے تھے، اللہ والا بادشاہ تھا، اس لیے اس کو مروایا گیا، راستے میں کانٹا سمجھ کر اس کانٹے کو اکھاڑا گیا۔ تو ان دونوں کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مورس بکائے شاہ فیصل کے دماغ کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات، لیکن کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو شکار کرنے والا کبھی کبھی خود شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ خود شاہ فیصل کا شکار ہو گئے اور شاہ فیصل کے مشورے پر انہوں نے اکثر نو قرآن مجید کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کی تفسیروں کا مطالعہ کیا، اور اس کے نتیجے میں کئی سال کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، وہ خود مسلمان بن گئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے انگلش زبان کے اندر دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کا سب سے جامع ترجمہ لکھا۔ ایک دفعہ انہوں نے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے 8000 مسلمانوں کو کافر بنایا۔ کیا کرتے تھے مسلمان؟ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے یہ سمجھ کر اس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، بڑے بڑے پیسے والے مسلمان،
اور وہ ڈاکٹر علاج کرتے کرتے ان کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹتا تھا. ایسے 8,000 لوگوں کو یا 800 کچھ تعداد ہے میں بھول رہا ہوں انہوں نے کافر بنایا. تو میرے بھائیوں آج کل یہ فیاض بھی وہی کام کر رہا ہے. لوگ بڑی تیزی کے ساتھ، اب آپ یہاں سے جاؤ گے آپ اپنے محلے کا جائزہ لیجئے، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیجئے، دیکھیں کہ وہ میموری والا بابا کون ہے، کون کون اس سے لنک میں. بچائیے اپنے لوگوں کو. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یاد رکھنا میں کوئی عامل نہیں ہوں کہ میرے عملیات کی دکان فیاض کی وجہ سے نہیں چل رہی ہو تو میں حیدرآباد سے آپ کے سامنے آ کر اس کے خلاف بول رہا ہوں. ہمیں صرف آپ کے ایمان کی فکر ہے. بس علماء کو صرف آپ کے ایمان کی فکر ہے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیے. ہم یہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ آپ کسی مولانا کے پاس جا کر عملیات مت کروائیے، آپ کروائیے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دین جتنی اجازت دیتا ہے اتنے ہی دائرے کے اندر رہ کر آپ کیجیے. اور دیکھیے کہ یہ سامنے والا آپ کے ایمان کو کہیں چاٹ نہ جائے، کیونکہ اب وہ اپنے دعووں کے نتیجے میں فیاض بن یاسر کافر ہے. کافر. حیدرآباد کا سب سے پرانا قدیم ادارہ ہے جامعہ نظامیہ. 2017 میں وہاں سے فتویٰ نکلا اس کے کافر ہونے کا. لہذا اگر کوئی ہم میں سے کوئی یا ہمارے متعلقین میں، ہمارے خاندان والوں میں، ہمارے دور کے جان کے پہچان کے لوگوں میں اگر کوئی اس کی باتوں کو مانتا ہے تو کافر کی پیروی کرنے والا بھی کافر بنے گا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی بھی مرے گا. مرتے مرتے کافر بن کر مرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور یہ فتنہ بڑی تیزی سے کام کر رہا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ لوگ شو پوٹپ کی چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، حقیقت کی چیزوں کی طرف لوگ نہیں آتے. مسجدوں میں مدرسوں میں چندہ دینے کے لیے پوچھو لوگ نہیں ڈالیں گے. اگر آپ بولو کہ میں آپ کو دھن نکال کر دوں گا، لاکھوں روپے لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. یہ لوگوں کی فطرتیں ہیں ایسی. اسی لیے لوگ میرے بھائیوں بڑی تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. اب ہم میں سے ہر بھائی کی یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور یہ چیزیں مردوں سے زیادہ عورتوں میں بھی چل رہی، اور باضابطہ دوسرے علاقوں سے عورتیں آ کر دینی اجتماع کے نام پر اجتماع کر کر جا رہی. کیونکہ ہمارے پاس تو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہی ہے عورتوں کا. اگر ہماری عورتوں سے کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں گھر کے اندر دینی اجتماع ہے، دین سکھانے والی عورتیں آئیں گی، تو بیچاری ہماری بھولی بھالی ماں اور بہنیں کیا سمجھے گی؟ وہ یہی سمجھے گی کہ شاید مشورے سے طے ہوا ہوگا، کسی علاقے کی مستورات کی جماعت آئی ہوگی، وہی لوگ دین کی بات بتائیں گے. نہیں، دیکھنا ہے اب ہمیں کہ اب بالکل جائزہ لینا ہے. اگر ہم میں سے کسی کو بھی معلوم ہو کہ فلاں جگہ پر چند لوگ جڑ رہے ہیں، باہر سے کوئی لوگ آ رہے ہیں، یا فلاں جگہ پر چند عورتیں جڑ رہے ہیں، فوری ہم کو الرٹ ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ آنے والوں کا کنیکشن کہاں سے، یہ آنے والوں کا لنک کہاں سے. ہمارے تلنگانہ کے اندر ایک علاقہ ہے، بہت مشہور علاقہ، آپ حیرت کریں گے. اس مسجد میں میرے دوست امامت کرتے تھے. اس مسجد میں میرے دوست امامت کرتے تھے. 4 سال تک اس مسجد کے مائک میں اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب کے گھر میں اجتماع ہوگا، اپنی عورتوں کو بھیجیے. لوگ بھیج دیتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی عورتوں کا اجتماع ہے ہفتہ واری. لیکن 4 سال کے بعد پتا چلا کہ جو لوگ آ کر اجتماع کرتے تھے وہ اہل قرآن کافر تھے، جو اللہ کے نبی کی پوری حدیثوں کا انکار کرنے والے تھے. تو اسی لیے ہمیں الرٹ ہونا ہے، اپنے بڑوں سے بار بار رجوع کرنا ہے، اپنی نالج کی بات اپنے سینے کے حد تک نہیں رکھنا ہے. ہمیں آپ مولانا سے بتائیے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا، پرانے لوگ کہتے تھے پہلے زمانے میں ہر خاندان کے ایک مرشد ہوتے تھے، ایک پیر ہوتے تھے. لوگ اپنے پیر سے مشورہ کرتے تھے. بچوں کے شادیاں کرنا ہے پیر صاحب کے مشورے سے ہوتا تھا، اور وہ نیک لوگ ہوتے تھے، سارے خاندانوں کو، علاقوں کو سنبھالتے تھے. آج ہم علماء سے کٹ گئے، نئے فتنے ہم کو گھیر لیے. اگر آج بھی میرے بھائیوں ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، دین کا علم رکھنے والوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ فتنے تو کیا ہے، بے شرم کے درختوں کے مانند. اگر آپ علماء سے مضبوط تعلق رکھیں گے ایسا وہ فتنے بہہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور سارے امت کے دین و ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.